السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی گرامر کی پہلی کتاب اور جماعت اعدادیہ میں پڑھائی جانے والی بنیادی کتاب منہاج العربیہ حصہ اول کو پڑھتے ہیں۔ منہاج العربیہ کے حصہ اول کے درس نمبر 1 کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ منہاج العربیہ یہ عربی کی بنیادی کتاب ہے جو جماعت اعدادیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے سبق نمبر 1 میں درس نمبر 1 میں خاص طور سے 2 لفظ کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ھذا اور ایک ہے ذالک، اور یہ دونوں لفظ ھذا اور ذالک یہ دونوں لفظ اسماء اشارات میں سے ہیں، یعنی وہ الفاظ، وہ اسماء جن کے ذریعہ کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب اشارہ کبھی قریب کے لیے کیا جاتا ہے اور کبھی دور کے لیے کیا جاتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، کبھی وہ مذکر ہوتا ہے کبھی مؤنث، یعنی وہ چیز کبھی مذکر سے تعلق رکھتی ہے اور کبھی مؤنث سے۔ مذکر کہتے ہیں نر یعنی میل کو، اور مؤنث کہتے ہیں مادہ یعنی فیمیل کو۔ تو جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ اگر دور ہے، اگر اس کا تعلق مذکر سے ہے یعنی میل سے ہے تو اس کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے، نہ ہوتا ہے وہ، اور جو چیز قریب ہے اور اس کا تعلق مذکر سے ہے یعنی میل سے ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال ہوتا ہے، اور ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ تو سبق نمبر 1 میں آپ کو ان دونوں لفظوں کو یاد کرنا ہے۔ ھذا یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ بھی مذکر کے لیے، یعنی جو چیز میل ہے، مذکر ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں یہ۔ اور دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو مذکر ہو یعنی میل ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالک، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ تو ھذا کا معنی یہ اور ذالک کا معنی وہ۔ اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کتاب کے اندر سامنے ایک تصویر ہے کتاب کی، اور اس کے سامنے لکھا ہے ھذا کتاب۔ تو ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ، اور کتابن کا معنی ہوتا ہے کتاب۔ اب کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال ہوا۔ ھذا کا معنی یہ، کتاب چونکہ مذکر سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے لیے ھذا آیا۔ ھذا کتابن، ھذا کا معنی یہ، کتابن کا معنی کتاب، یہ کتاب ہے۔ اس میں ھذا مبتدا ہے اور کتابن خبر ہے نا۔ ھذا کتابن یہ کتاب ہے۔ اور دوسرے جملے میں دیکھیں ذالک فرسن، اس کے سامنے گھوڑے کی تصویر ہے، تو ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، فرسن کا معنی ہوتا ہے گھوڑا۔ اب چونکہ فرسن یہ مذکر ہے یعنی میل ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک کا استعمال ہوا، اور چونکہ وہ دور ہے اس لیے ذالک آیا۔ معنی ہوگا ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ ذالک کا معنی وہ، فرسن کا معنی گھوڑا۔ ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے۔
آگے دیکھیں ذالک کلبن، اس کے سامنے ایک کتے کی بھی تصویر ہے. ذالک کا معنی وہ، کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا، اور کلبن چونکہ مذکر ہے اس لیے ذالک کا استعمال ہوا. معنی ہوگا ذالک کلبن، وہ کتا ہے. کلبن کا معنی کتا، وہ کتا ہے. ھذا جمل، ھذا کا معنی یہ، جمل کا معنی اونٹ. دیکھو سامنے اونٹ کی تصویر بھی ہے. جمل چونکہ مذکر ہے اس کے لیے ھذا آیا، اور یہ قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ھذا آیا. معنی ہوگا ھذا جمل، یہ اونٹ ہے. اور آگے دیکھیں ھذا کتاب، ھذا کتاب معنی ہوگا یہ کتاب ہے. ھذا کا معنی یہ، کتاب کا معنی کتاب. ذالک عربی، وہ عربی ہے. ذالک کا معنی وہ، عربی کا معنی عربی، وہ عربی ہے. اس میں جو پہلا جملہ ہوگا یعنی ذالک ھذا وہ مبتدا ہے، اور اس کے بعد والا جس پر تنوین ہے وہ خبر ہے. تو ذالک عربی میں ذالک مبتدا اور عربی خبر. ذالک فرس، ذالک کا معنی وہ، فرس کا معنی گھوڑا، وہ گھوڑا ہے. ھذا کتاب، ھذا کلب، یہ کتا ہے. ھذا کلب، یہ کتا ہے. ذالک جمل، وہ اونٹ ہے. ھذا جمل، یہ اونٹ ہے. ذالک فرس، وہ گھوڑا ہے. اب دیکھیں نیچے ترجمہ کرو. کچھ اردو جملے ہیں اس کا عربی بنانا ہے. تو عربی کیسے بناتے ہیں دیکھیں. یہ کتا ہے، تو جب اس کو عربی بنائیں گے تو سب سے پہلے یہ کی عربی بنائیں گے. یہ کی عربی آئے گی ھذا، کیونکہ کتا یہ مذکر ہے اس لیے اس کے لیے ھذا ہوگا. ھذا کلبن، کتے کی عربی کیا آئے گی کلبن، تو ھذا کلبن. اسی طریقے سے وہ گھوڑا ہے، تو پہلے وہ کی عربی لائیں گے ذالک. گھوڑے کی عربی آئے گی فرسن، ذالک فرسن، یہ اونٹ ہے. ھذا جمل، وہ کتا ہے. ذالک کلبن، یہ گھوڑا ہے. ھذا فرسن، وہ اونٹ ہے. ذالک جمل، یہ قلم ہے. ھذا قلم، وہ کتاب ہے. ذالک کتاب، یہ انسان ہے. ھذا انسان، وہ حیوان ہے. ذالک حیوان، یہ سوال ہے. ھذا سوال، وہ جواب ہے. ذالک جواب، وہ کتاب ہے. ذالک کتاب، وہ قرآن ہے. ذالک قرآن، یہ عربی ہے. ھذا عربی، وہ سہل ہے. ذالک سہل، سہل کا معنی آسان. تو یہ دیکھو اس میں تمام الفاظ جو ہے وہ مذکر ہے یعنی میل ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مذکر الفاظ کا استعمال ہوا، یعنی ھذا اور ذالک کا استعمال ہوا. ھذا یہ قریب کے لیے اور ذالک دور کے لیے، اور یہ دونوں ھذا اور ذالک دونوں کے دونوں مذکر کی طرف یعنی میل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے.